نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ خلق پیدا کرنا، پیدائش، اختلاف، بدلنا، آیات، آیتن کی جمع نشانی، معجزہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ الباب عقل والے، لب کی جمع، یذکرون یاد کرتے ہیں، قیامن کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، جنوب کہتے ہیں پہلو کو، علی جنوبہم، یتفکرون غور و فکر کرنا، باطلاً بیکار، بے مقصد۔ ترجمہ: یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، یہ چیزیں آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، بس آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور موحدین کا بیان ہے ان آیات میں۔ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے جو کہ 10 آیات پر مشتمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح جو تابعی ہیں اور مختلف صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، تقریباً 200 صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور یہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیں، آپ کے حالات میں سے کوئی ایسی چیز ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ کی کون سی حالت ہے جو عجیب نہ ہو اور حیران کن نہ ہو؟ آپ کی تو ساری زندگی ایسی ہے، زندگی کا ایک ایک موڑ ہی انسان کو حیران کر دینے والا ہے، ایک معجزہ ہے مستقل طور پر۔
پھر فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے، میرے ساتھی آرام کرنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے نماز شروع کر دی، تیاری کی نماز کی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے نماز شروع کی، اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ یہی کیفیت آپ کی رکوع کے اندر بھی تھی، یہی کیفیت آپ کی سجدے کے اندر بھی تھی۔ اس طرح نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع دینے کے لیے آگئے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لائیے، لوگ جمع ہو گئے۔ اس زمانے میں اس طرح وقت تو نہیں تھا نا کہ 6 بجے نماز ہوگی، اذان ہو جاتی تھی، لوگ آہستہ آہستہ جب جمع ہو جاتے تو نماز کھڑی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور اس کیفیت کے ساتھ جو آج رات آپ نے عبادت کی، رو کے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر بڑا کرم کیا، اور آپ کے لیے تو اللہ نے اتنے اعلان کیے، انعامات کا اعلان کیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو پھر آپ اس طریقے سے، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا افلا اکون عابدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ تو میرے لیے انعامات کا اعلان کریں، مجھے سب کچھ دیں، اور میں غافل ہو کے سویا رہوں؟ نہیں، مجھے بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، شکر گزار بندہ بننا ہے۔ فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قرآن مجید کی یہی آیات تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ فرمایا آج رات یہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں میرے اوپر، اس لیے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ویسے بھی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا ذکر آ رہا ہے، تو فرمایا اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے عظیم قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائی، کہ جس کے نازل ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت، اور آپ فرما رہے ہیں کہ شکر گزار بندہ بننا ہے، تو یہاں پر بھی شکر گزار بندہ بننا ہے تو اللہ کے اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے صبح کے وقت، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ صبح بیدار ہو کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، اس سے چستگی آ جاتی ہے، ذرا غفلت ختم ہو جاتی ہے انسان، تو آپ چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ قرآن مجید کی یہی آیات تلاوت کیا کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یہ 10 آیات۔ تو تہجد سے پہلے ان آیات کا پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔
پہلے ان آیات کی تلاوت، اس کے بعد تہجد کی نماز۔ اللہ اکبر۔ تو اول تو یہ آیات ویسے زبانی یاد ہونی چاہیے، نہ بھی تو کم از کم یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد انسان وضو کرے اور پھر دیکھ کر ان آیات کو تلاوت کرے تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ اللہ نے جب اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اٹھ گئے ہیں، تو سنت کے مطابق یہ آیات 10 تلاوت کر لیں، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ان آیات کو تلاوت کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد تہجد کے اندر آدمی مشغول ہو جائے، تو یہ سنت عمل ہے۔ سنت عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہ سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو سب سے پہلی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متوجہ کیا اس بات کی جانب کہ انسان، تیری زندگی غفلت والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ غفلت والی زندگی نہیں ہے کہ جو مل گیا کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، کام کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ آسمان و زمین، یہ ساری چیزیں تمہاری ہی پیدا اور تمہاری ہی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور پیدا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اور بھی بڑے مقصد رکھے ہیں۔ فرمایا لآیات، ان چیزوں میں بڑی نشانیاں موجود ہیں، بڑی نشانیاں موجود ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، کس طریقے سے بنایا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو اس جیسی زمین بنا کے دکھا سکے یا اس جیسا آسمان بنا کے دکھا سکے؟ ہے کسی میں طاقت؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے، یہ آسمان زمین تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہراتے ہو مجھے دکھاؤ نا، انہوں نے بھی زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہے، کوئی حصہ بنایا ہو زمین کا انہوں نے بھی؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا اللہ تعالیٰ نے جب آسمان بنایا تو ان کی بھی شراکت داری ہو اس میں، کچھ شریک ہو گئے ہو؟ یہ بھی شریک یہ نہیں، بنایا انہوں نے نہیں۔ وما لہ منہم من ظہیر، سورہ سبا، فرمایا جب اللہ بنا رہا تھا انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کیا، کوئی مددگار بن گئے ہو چلو، وہ بھی نہیں، نہ بنانے والے، نہ شراکت دار، نہ مدد کرنے والے۔ فرمایا آج یہ الہ کہاں سے بن بیٹھے، یہ معبود کہاں سے بن بیٹھے؟ تم نے انہیں اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے اس آسمان کو صرف چھت ہی نہیں بنایا، انسان کی ضروریات کا سامان اس کے اندر رکھ دیا۔ اس زمین کے اندر اللہ اکبر فرمایا نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، صرف اس زمین پر رہتا نہیں، فرمایا انسان پیدا بھی ہم نے تجھے اسی زمین سے کیا ہے، وفیہا نعیدکم، مرنے کے بعد تم نے پھر اسی زمین کے اندر ہی جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن تمہیں اسی زمین سے پھر نکالا جائے، دفن کرتے ہوئے یہی آیت پڑھنا مسنون ہے نا، 3 مٹھیاں بھرے مٹی کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا زمین پر اس لیے تمہیں رکھا ہے کہ ہر وقت سوچتے رہو ہم نے اس کے اندر جانا ہے، اس کے اندر جانا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر نہیں رہنا، اس لیے اکڑ اکڑ کے اور تکبر کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب برا آدمی جاتا ہے نا زمین قبر میں تو قبر کہتی ہے اسے، تو جب چلتا تھا نا مجھے سب سے برا لگتا تھا، بہت برا لگتا تھا جب تو تکبر کے ساتھ جا رہا ہوتا تھا، اکڑ اکڑ کے جا رہا ہوتا تھا، آج تو آیا ہے نا میرے پاس، اب ٹھیک ہو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر کتنے ہی خزانے انسان کے لیے رکھے، سارے کھانے پینے کا، ساری کائنات کھا رہی ہے، ساری دنیا کے انسان کھا رہے ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، اپنے بھی، غیر بھی، سب کھا رہے ہیں، اسی زمین سے نکل رہا ہے سب۔ صرف یہ نہیں، انسان جانور بھی کھا رہے، ان کو بھی نہیں لگی یہیں سے مل رہا ہے۔ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں؟ گھوڑا کہاں سے کھاتا ہے؟ اونٹ کہاں سے کھاتا ہے؟ بیل کہاں سے کھاتا ہے؟ یہ شیر، یہ جنگلوں کے اندر رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی غذائیں اسی زمین سے ہی مہیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے کتنے خزانے ہیں کہ ایک زمین سے اتنے خزانے نکل رہے ہیں، اور اس طرح اس کو، زمین کو، کریت کو دیکھو تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے، کاٹتے 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 چلے جاؤ، پانی نکل آئے گا، ریتو ریت ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اسی سے سبزہ نکال کے دکھا رہے ہیں۔ انسان کو گندم بھی مل رہی ہے، چاول بھی مل رہے ہیں، کیلے بھی مل رہے ہیں، سیب بھی مل رہے ہیں، آم، امرود، ساری چیزیں انسان کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ فرمایا فی خلق السماوات والارض، اس آسمان زمین میں نا لآیات، بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، بڑی نشانیاں رکھی ہیں اگر تم سوچو۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دی۔ نہ اس زمین کو اتنا سخت بنایا کہ زمین پہ رہنا ہی مشکل ہو جائے، رہنا ہی مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا اس کو نرم بنایا کہ چلنا ہی مشکل ہو جائے، آدمی اندر ہی دھنستا جائے، دلدل کی طرح ہی نہیں بنایا، فرمایا درمیانہ بنایا اسے۔ اور پھر انسان کو اختیار دے دیا، تم چاہو تو اس کو مزید سخت کر لو، سیمنٹ یہ وہ پتھر کے پتھر بنا لو جہاں تک تم نے بنانا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو نرم کرنا، پانی ڈال دو، گارا بن جائے گا، بالکل نرم ہو جائے گا۔ ویسے درمیانی حالت میں اسے رکھا، اب اپنی ضرورت کے لیے جس طرح چاہو اس کو بنا لو، جس طرح چاہو اس کو بنا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو انسان جتنا ان آیات میں غور کرتا ہے تو ان کی حقیقت کھلتی جاتی۔ واختلاف اللیل والنہار، فرمایا دن اور رات کے اختلاف میں بھی اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی۔ دن اور رات کا اختلاف ایک تو یہ ہے کہ اللہ رات کے بعد دن کو لاتے ہیں اور دن کے بعد رات کو لاتے ہیں۔ رات تھی نا، اندھیرا تھا نا، یہ دیکھیے آنن فانن چند منٹوں میں کس طرح سارا نظام اللہ بدل دیتے ہیں، چند منٹوں میں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، اندھیرا تھا، ابھی دیکھیں اور تھوڑی دیر بعد روشنی روشنی ہوگی پوری۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اسے رات کو بھگانے کی نہیں بھگا سکتا۔ اب رات کے پروگرام ہے، اتنی لائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر بھی رات ہی کا احساس ہے، رات رات ہی۔ اللہ کی طرف سے ایک بلب روشن ہوتا ہے، ساری کائنات ہی روشن ہو جاتی ہے، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ اور کس طرح سورج آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بعد اندھیرا کر دیتے، اندھیرا کر دیتے ہیں۔ 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو ہی کھڑا کر دے اور قیامت تک کے لیے رات بنا دیں، فرمایا کون ہے جو تمہیں دن لا کے دے؟ ہے کسی میں طاقت کو دن لا کے دے؟ سردیوں میں ہفتہ ہفتہ 10 دن سورج نہیں نکلتا نا، پتہ لگ جاتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے دن نکلا، سورج آ جائے کسی طریقے سے، سورج آئے، سورج نہیں نکل رہا جس کی وجہ سے کام خراب۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں نا۔ اب بتاؤ
لگاؤ سارا جہان زور لگاؤ، نکالو سورج۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح اگر ہم دن کو کھڑا کر دیں، کون ہے جو تمہیں رات لا کے دکھائے؟ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِي، جس میں تم نے سونا ہے۔ اب سورج چل رہا اور روشنی ہے، تمہارے لیے آرام کا بھی مسئلہ ہو جائے، آرام کا بھی یہ تو اللہ کی طرف سے رات ملتی ہے، رات آتی ہے آہستہ آہستہ سب کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ہی وقت میں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ایک نظام چل رہا ہے۔ اگر سارا ہمیشہ کے لیے دن ہو، جتنا مرضی طے کر لیں کہ اب اتنے بجے سونا، اتنے بجے اٹھنا ہے، کسی کو نیند آئے گی، کسی کو نہیں آئے گی، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، چلو انسانوں پر انسان کنٹرول کر بھی لے کسی نہ کسی طریقے سے، ان کبوں کو کون سمجھائے کہ کائیں نہیں کرنی تم نے، باقی چیزوں کو کون سمجھائے کہ تم نے یہ نہیں کرنا۔ رات اللہ نے بنائی، رات آتی ہے، انسان بھی سو جاتے ہیں، جانور بھی سو جاتے ہیں، پرندے بھی سو جاتے ہیں، سارے سو جاتے ہیں، اللہ خاصا سکون سے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا، اور اسی طریقے سے رات اور دن کا بدلنا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی بدلتے ہیں، رات بڑی ہوتی ہے، اللہ اسے چھوٹا کرنا شروع کر دیتا، چھوٹی ہوتی جاتی، دن بڑھتا جاتا ہے، وہی وقت جو پہلے رات کا تھا اب وہی وقت دن میں آ جاتا ہے۔ وہ پہلے 7 بجے کے بعد سورج نکل رہا تھا، تو اب کتنے منٹ پہلے ہو جاتا ہے؟ 20-25 منٹ پہلے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کا وہ وقت دن میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اور پھر آگے جا کے سردیوں میں الٹ ہو جائے گا، جو اتنا بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گھٹانا شروع کر دیتے، اب وہ رات میں آنا شروع ہو گئے، وہ رات میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا دن اور رات کو گھٹانے اور بڑھانے والا بھی ایک اللہ ہے، کسی کے پاس یہ قدرت و طاقت نہیں، اور کیسا مستحکم نظام ہے، مضبوط نظام ہے کہ آج 18 فروری کو جس وقت سورج نکل رہا ہے، آج کے 10 سال بعد 2033 کے اندر 40 کے اندر بھی ہے اسی ٹائم اور اسی منٹ پر ہی سورج نکل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، کبھی آگے پیچھے نہیں، کبھی پورے سال کے کیلنڈر بنے ہیں نا کہ آج اسی دن ہی نکلنا ہے، سال گزر جاتے ہیں، رب کے نظام میں تبدیلی نہیں آتی، ایسا مستحکم نظام، ایسا مضبوط نظام کہ یہاں تو اتنا مضبوط نظام میں گھڑیوں کا نہیں بنایا جا سکتا، اتنی مہنگی گھڑیاں، کبھی 2 منٹ آگے ہوئی ہوتی کہ 4 منٹ پیچھے ہوئی ہوتی، کبھی کیا، یہ رب کا نظام ہے، سال گزر جاتے ہیں اور سیکنڈوں میں فرق نہیں آتا۔ تو فرمایا لآیات لأولی الالباب، ان چیزوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، الباب جو ہیں عقل والے، جو عقل والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل پر بات کی کہ عقل والا ہے کون ہے۔ یہاں تو دنیا میں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو عقل والا سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی علامات بھی ذکر فرمائی، انشاءاللہ ان کا ذکر کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں غور و فکر کرنے کی اور ان سے پورا استفادہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔